بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بخارا فادر اینڈ سن کے پلیٹ فارم سے والد گرامی اور میں اس وقت لاہور پاکستان میں اپنے آبائی گھر میں موجود ہیں. اس گھر کے ساتھ بہت ساری ہماری یادیں وابستہ ہیں. ابو کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں دادا با کی مناسبت سے, دادی ماں کی مناسبت سے, میری اور ابو کی امی کی مناسبت سے, اور سب ابو کی بہنوں کی شادی یہاں سے ہوئی. یہ بہت آبائی بہت پرانا صرف راجا کی شادی تھی, راجا کی. اور رائفل رینج میں باقی سب کی. تو کہتے ہیں نا کہ تو گھرانہ کا نام ہوتا ہے بستے 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 ہوتا ہے. جو جس میں لوگ بستے ہیں وہ گھرانہ ہوتا ہے. لیکن آج دو قسم کے مکس فیلنگس ہیں. بڑی خوشی کا ایک مقام تھا بہت زیادہ کہ ایسے جس گھر میں ہم نے ٹائم گزارا ہے اپنی زندگی کے بہت سارے لمحے گزارے, اور پھر تو یہ ہوا کہ جو اتنا آباد تھا اب وہ اتنا آباد نہیں رہا. تو یہی چیز شو کرتی ہے کہ زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس. تو یہی زندگی کا حصہ. تو ابو سے میں کچھ کویشچنس کروں گا, ابو کے جو میموائرز میں, جو ابو کی میموریز میں اور ابو کے احساسات ہیں اس گھر کی مناسبت سے, اس شہر لاہور کی مناسبت سے, وہ ابو سے میں اس کے اوپر پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آپ کے کیا احساسات ہیں. اوور ٹو ابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گھر ایک نہایت متبرک گھر ہے, کیونکہ اس گھر میں سارا ابا جی کی حلال کی کمائی لگی ہوئی ہے. ہم نے 159 باولپور کا مکان بیچا اور اس کے بعد کچھ یہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے کچھ لون لیا. ابا جی کو زمین تو پہلے یہ ملی تھی کوئی وہ زمانے میں 17,000 روپے تھی. یہ رائٹرز جو ہے نا گلڈ, یہ جو رائٹرز گلڈ جو تھی نا, یہ جو ادیبوں اور شاعروں کی یہ ایک آرگنائزیشن تھی, تو اس میں لوگوں کو نے قرآن اندازی کے ذریعے سے جہاں جہاں کسی کا قرآن نکلا وہاں وہاں ان کو قرآن دی تھی. تو ابا جی کو یہ جو 523 ہے اس قرآن اندازی میں ملا تھا. اور ہمارے دائیں میں بھی ادیب تھے, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے معروف لوگ تھے, لیکن وہ ساری مجھے کہنا تو نہیں چاہیے کہ یہ ادیب جو ہے نا ان کے اندر چند ایک بندے یہاں پہ وہ احمد قمار صاحب ہیں, پرانے سلیم اختر صاحب ہیں, ان جلیل نقوی صاحب ہیں, یا وہ جو اور کون ہے وہاں پہ یہاں پر سبحانی صاحب تھے, گدیری صاحب تھے, گدیری بڑائی صاحب تھے. یہ لوگ تھے جو اصل میں فاؤنڈر تھے. اور اب وہ بیچارے آہستہ دنیا چلے گئے, کیونکہ اولادوں نے گھر بھیج دیے اور کہیں اور گھر لے لیے. تو صرف یہ میں سمجھتا ہوں اس علاقے, اس آبادی میں بہت بڑی جو کسی نے ہمیں بیچا نہیں. اچھا, وہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا جس دن آپ پہلی دفعہ آئے تھے؟ مطلب مارچ 4 مارچ ہم آئے تھے یہاں پر 3 مارچ کو پہنچے تھے, تو 4 مارچ کی صبح ہم جب آئے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے کہا شاید زندگی میں مجھے پاکستان جانا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ لے جاتا. لیکن ویسے انسان کے میرے دل میں خواہش تو تھی, لیکن کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. اچانک پانی اللہ نے کیسا سلسلہ بنایا کہ ممازہ اور میں بھی جو امریکہ سے ہو کر آئے اور جناب ٹھک سے یہ پروگرام رہا. تو یہاں پہ میری وہ پینشن کا کام رکا ہوا تھا اور اللہ کا فضل ہے وہ کام میرا صحیح ہو گیا. میرا آنا بہت معلوم ہوا کہ یہاں میرا آنا بہت ضروری تھا, کیونکہ وہ جو بایومیٹرک کا ٹیسٹ ہے وہ یہاں پہ ہی ہو سکتا تھا, وہاں پہ
میرے کسی قسم کی اس کابش سے کوئی کام نہیں بننا. تو یہ میرا آنا اس لحاظ سے جسٹیفائی ہے. دوسرا ایک گھر اپنا ہے, اس گھر میں آ کے بڑی روحانی خوشی ہوتی ہے. یہ گھر ابا جی نے کوئی حلال بنا سکتا ہے. میری ماں یہاں, اس سے مقدس قدم بھی پڑے گی یہاں پر. اور اس کے بعد ہم یہاں رہتے رہے, یعنی کہ امی بھی یہاں بڑی محبت کی اس کے گھر کے اس کمرے میں بھی میں نصیب رہتے تھے. باقی سارا معاملہ ہوا. ساری بہنوں کی شادیاں سوائے راجدہ کی, راجدہ کی شادی دیکھی رائی پر گئی نہیں. باقی خالدہ, آبدہ, شائستہ, ساجدہ سب کی شادی. ساجدہ کی شادی بہت بڑا ہو چکی تھی. باقی خالدہ, آبدہ, شائستہ ان کی شادی اور بڑا ایک محبت اور پیار والا ماحول. اچھا بھائی یہ بتائیے کہ گھر تو ویسے ایک بلڈنگ ہے, دیکھا جائے تو ایک بلڈنگ ہے, اس میں کوئی وہ چیز نہیں, لیکن آپ کی کیا احساسات ہیں کہ بلڈنگ سے پیار کرنے کا کیا کیا ہے؟ وہ تو آپ وجہ فرماتے ہیں. وہ کہا تھا نا, جان تازہ کی افکار تازہ سے نبوت, کہ سنگ و خشت سے ہوتی نہیں جہاں پیدا. کہ سنگ و خشت کی تو کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس کی حیثیت ہے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ تشریف جا رہے تھے نا, تو اس وقت بھی آپ کا دل میں ایز ہیومن بینگ اس بات کا ضرور احساس تھا کہ میں یہاں سے ہجرت کروں. اچھا وہ کیسا محسوس ہوتا ہے اس گھر میں؟ میں پر یہاں کے مختلف بات کروں, میں یہاں کے اتنا خوش ہوں. یہ ایک اینٹ جو ہے یہ سب میں نے کنسٹرکشن میں نظر آ ہے نا. ابا نے جو پیسے لگائے, میں تھا اور یہاں پہ ایک شاہ صاحب کے ساتھ آ کے روز آ کے امی کے قدم یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں چونکہ نقشہ اس قدم کا, لیکن ابھی نقشہ برا تو نہیں ہے اس میں. مجھے تو ابھی تک کوئی اس گھر میں نہ ابا جی کو اتنا اس سے جذباتی تعلق تھا کہ کوئی ابا جی کے کوئی سنتے تھے نا کوئی گھر کے خراب بات کرنا, ابا جی بڑا یہ فیل کرتے. جی ہاں, یہ تو میں بالکل مانتا ہوں. دادا باغ کسی کے گھر میں رات ٹھہرتے نہیں تھے, وہ کہتے نہیں میں نے گھر ہی جانا. اور ان کی برکت ہوتی. مجھے تو اس گھر میں ابا جی اور ابھی خوشبو آتی. ابا جی نے ساری حلال کی کمائی سے گھر بنایا. اللہ میری کہنا مت کرے, اس بندے میں اس علاقے میں ابا جی کا بڑا نام ہے. مسجد میں ابا جی جاتے تھے. ابا جی کا بڑا, ابا جی کی جو ساری جو زندگی کا آخری حصہ ہے وہ اسی گھر. اور ابا جی یہ نہیں سمجھیے کہ 62 61 میں ہم لاہور آئے, لاہور سے. اس کے بعد ہم مختلف کرائے کے گھروں میں رہے, اور اسی دوران جب یہ جو ہماری رائٹرس کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو گورنمنٹ نے پلاٹ دیے, تو پورا اندازی نے ابا جی کا نام دیا. کچھ لوگ سفید بلاک میں, کچھ کا جناب بلاک میں, اور ہمارا یہاں سے ہمارے دائیں بائیں سارے کافی تھے, عجیب تھے, لیکن سب بیچ گئے. اللہ کا شکر ہے کہ گھر جیسے ابا جی نے دیا تھا ویسے الحمدللہ. تو اس گھر میں مجھے اتنی روحانی محسوس ہوتی ہے. اس کمرے میں ابا جی رہے, ٹھیک ہے, نیچے کمرے ابا جی رہے, ابا جی کتابیں ہیں. ابا جی کا اتنا مطلب, ابا جی خود اپنی ذات میں انجمن تھے. امی انجمن تھی, لیکن امی اس گھر میں رہ نہیں سکتی, رہنے کا موقع نہیں ملا. امی کو اس گھر میں, امی کے قدم تو تھے. میں لے کے آیا تھا جب یہ گھر بن رہا تھا, امی کو لے کر آیا تھا. میں اور امی یتیم خانے سے پیر چل کے آئے. راستے میں ایک برگونجی جو بنا رہی تھی, وہ چنے, تو راستے میں لیے امی اور میں کھاتے یہاں آئے تھے. مجھے یاد ہے یہاں پلنگ پڑا تھا چھوٹے کمرے میں, اس کمرے میں امی بیٹھے بڑا. لیکن امی کے قدم پڑے ہیں. ابا جی نے زندگی کا بہترین حصہ جو ہے اب اس گھر میں, اور اب ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم نے بھی زندگی بہترین حصہ ہوا. اور اس گھر کو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا تبرک ہے ہمارے لیے, متبرک گھر ہے. میں سب بہن بھائیوں کو کہا ہے کہ آپ آئیں یہاں ٹھہریں. اب شہزاد میں نے کہا, خالدہ کو کہا, راجدہ کو چلی گئی, وہ کھانے وال کہاں چلی گئی ہے.
اس کو بھی آئی بھی آج کل کبھی اس کمرہ اس کو بنا دیا وہ رہے نہ رہے لیکن کمرے کو تاروں لگایا میں کمرے کی کمرے میں جڑا ہی نہیں رہا لیکن محسوس تو ہو کہ تم کبھی کوئی چکا لگا لیا اس کی مجبوریاں بیچاری کرتی ہیں زندگی بڑی ہوتی ہے تنویر کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد تو اس کا حالات بدل گیا. اچھا تو آپ یہ بتائیے گا کہ پر میں ختم کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں یہ گھر جو ہے نا اس گھر میں اتنی محبت اور پیار ہے اس کی دیواروں میں برکت ہے اور اللہ کا شکر ہے یہی برکت میں نے ٹرانسفر کی محمد زہر احمد اور آگے ایان جی آر ملتا اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو سے ان کی زندگی بھی مہکے اور یہ گھر بھی میں نے یہ کہا کہ بیچنا نہیں بھائی یہ ان کا مقام بھی نہیں بیچنے کا اب اللہ کرے یہ کوئی اچھے لوگ ملتے رہیں تاکہ مقام خالی ہو. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے جو حالات جو آپ کا اوور آل کیا اس میں پرویو ہے کہ پاکستان میں کیونکہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ دیکھے بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اچھی بات ہے لیکن پیسہ ڈیویلیو ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور عام انسان کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے. تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی ہے؟ تو اللہ کی ناراضگی اس طرح ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا اللہ سے بڑے وعدے کیے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ وہ جو لوگ تھے نا اس کے بنانے والے اور ان بنانے والوں میں صرف ایک بندہ تھا محمد علی میرے خیال میں ہی واز دا اونلی مین جو پاکستان بنانے کا اللہ کے دم سے ذمہ دار تھا باقی سب کے سب جو تھے اس کو پاکستان کے سارے محبت صاف اب اس کے بعد جو آئے جو اس زمانے میں جتنے بھی وہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی یا فیوڈل لاڈ کی یا انگریزوں کے پچھو تھے ٹھیک ہے نا انگریزوں کے جو بھی تھے ان پچھوں کی جو اولادیں ہیں نا اس وقت وہ سارے پاکستان میں ہیں اور اسی وجہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ڈیووشن وہ ڈیڈیکیشن جو ہندوستان میں لوگوں کو ہے ان کے لیڈروں کے ہے وہ کہتے ہیں کانگریس میں ایک گاندھی 100 گاندھی تھا اور باقی مسلم لیگ میں صرف ایک بدل جائے یا اور کوئی بندہ یہ عبد البرستر تھا ویسے اس سے پہلے اور لوگ بھی تھے بادل یار جنگ تھا لیاقت علی خان تھا عبد البرستر تھا لیکن یہ دور یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں نے بڑا کام کیا تبھی تو پاکستان بن سکا ورنہ یہاں کے جو مزاج ہے یہ موسٹ ٹربولنٹ ایریا آف دا ورلڈ تھا جہاں پاکستان بنا ہے ٹربولنٹ ایریا کا لفظ آ گیا تھا اس میں جو لارڈ باؤنڈ دیٹ از دا موسٹ ٹربولنٹ ایریا آف دا ورلڈ. اچھا آپ کو ابھی جی یہ بتائیں اس گھر میں کیا چیز فیل ہوئی آپ کو کتنے سال بعد آئے ہیں؟ میں تقریباً کوئی 7 سال کے بعد آیا. نہیں آپ میرے خیال 3 سال بعد آئے میں 9 سال بعد آیا اور میرے احساسات یہ ہیں کہ میں نے جو جیسا پہلے دیکھا تھا جو پہلے محسوس کیا تھا ویسے ہی فیل کروں کہ آوازیں ارد گرد کی اذان کی آواز لوگوں کے پھر جو گزرتے ہیں اسٹریٹ ہاکرز ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں ان کی آوازیں سب کچھ سیم ہے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. نہیں گھر کے اندر کتنا خوبصورت ہے یہ آپ وہ بیٹھے ہوئے چھت کے اوپر ہے نا اتنا خوبصورت صاف ستھرا گھر ہے ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے آپ دونوں بھائیوں کو آپ دونوں بھائیوں کو نصیب کرے اس گھر کو مینٹین کرو اس گھر کے اوپر جو چاہتے ہیں ہم پیسہ لگائیں اس کو مطلب یہ گھر جو ہے نا بیٹا یہ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. اب اگر ماربل ہو جائے ٹھیک ہے سارا کچھ ڈھانچہ جو بنا ہوا ہے نا یہ ڈھانچہ جو ہے اس کو آپ اب کبھی گرانے کی ضرورت ہی نہیں اس پہ کیا دھیرے دھیرے خراب ہے یہ محراب بنے ہوئے ہیں اس میں محراب بنے ہوئے ہیں
इधर वो आप देखें गॉथिक स्टाइल के पिलर बने हुए हैं, नीचे ये देखें ये लगी हुई लाइट है, कमरे भी ठीक है, बनी है तो बनाइए। मैं नहीं चाहता कि जो भाई ने बनाया है उसमें हम कोई तब्दीली करें, उसको हम थोड़ा सा बेहतर बनाएं। तब्दीली गिरा के ये कर दे वो कर दे फलां कर दे, आई डोंट लाइक। कम अगर मेरी ज़िंदगी में था ना तो अच्छा को ये बताएं कि ये तो खैर पर्सनल बातें होगी ना, हम तो क्योंकि फॉरम में बात कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। हमारा मकसद ये है कि जो यादें हैं उनको ज़रा शेयर कर सकें। तो ये तो पर्सनल बातें होगी, इनका सोशल मीडिया से कोई तो नहीं है। तो मैं यही सोच रहा था कि आप जैसे मुझे याद है कि जब मैं 9 साल पहले आया था तो मैंने यहाँ पतंगबाजी की, यही छत पे जाके पतंगबाजी ये करता था, ये छत के ऊपर जाके। तो बहुत काफ़ी तवील अरसा यहाँ पर हमने गुजारा है इस घर के अंदर, और हमारी बहुत सी यादें यहाँ पर हैं, बहुत सारे रेमिनेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे जैसे कहते हैं फुटप्रिंट्स हैं, और उन फुटप्रिंट्स को मिटाया नहीं जा सकता। इसी तरह दुनिया में यही चीज़ है कि इंसान आता है और अपनी वतनीयत और अपनी जो एक लेगेसी है उसको हमेशा उसके ज़हन में रहती है, तो एक मेमोरी का हिस्सा होती है। तो मेमोरी लेन में ये चीज़ देखता हूँ कि मैं जो चीज़ पहले ऑब्ज़र्व करता था कि हाँ, ये चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है वो है कि डिवेल्यूएशन ऑफ इकॉनमी बहुत डाउन हुई है पाकिस्तान में, और जिसके नुकसान से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है और गुर्बत ज़्यादा बढ़ी है। जो लोग गाड़ियों पे थे वो मोटरसाइकिलों पे आ गए, जो मोटरसाइकिलों पे थे वो साइकिलों पे चले गए। हाँ ठीक है, पैसा भी आ गया लोगों के पास जिन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये भी मेरे सुनने में आया कि यहाँ पर दूसरे तरीके हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल जो है पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, जहाँ पर 24 घंटे अजानें होती रहती हैं ऑल द टाइम, आप देखिए मसाजिद इतने एक से एक मसाजिद मौजूद है, यहाँ पर अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की वादनीयत को जो है तस्लीम किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन मैंने एक और चीज़ भी ऑब्ज़र्व की जब मैं गया है अपने इर्द गिर्द के मून मार्केट का एरिया या गुलबर्ग का एरिया जिधर भी है, लोगों के अंदर टॉलरेंस खत्म हो गई, लोगों में टॉलरेंस नहीं है और लोगों में जल्दबाजी है, लोग बहुत जल्दबाज हैं। अब देखिए किस चीज़ की जल्दबाजी है, आप जब बात करें मैं बात दौड़ कर लगी रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अल्लाह इकबाल ने तमाम बातों से कहा था कि मस्जिद तो बरादी शफर में है, ईमान की हरारत वालों में मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाज पढ़ी। असल नमाज जो है, नमाज इश्क जो है, वो उस नमाज इश्क वाले कितने लोग हैं। अगर नमाज इश्क वाकई अल्लाह के साथ इश्क किया जाए तो बंदा जो है ना वो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, करप्शन हो नहीं सकती। अब हम जो है दुनिया की मतलब कि जो देख रहा हूँ मैं हालात, हर आदमी दूसरे की जेब काटने के चक्कर में है, हसद है, बुग़्ज़ है, अनाज है, जो बेसिक चीज़ें जिनको इस्लाम में बहुत बुरा समझा जाता है, तो तमाम चीज़ें किसी न किसी शक्ल में यहाँ पे है। कोई अच्छा खा रहा है तो दूसरा आदमी जो नहीं खा रहा वो उसको बुरी नज़र देख रहा है, जो अच्छा पहन रहा है, जो अच्छा, ये अल्लाह की देन है। देखिए मेरी बात से, अल्लाह की देन है, जिसको अच्छा दे रहा है उसका अगले जहान में तो जरूरी तो नहीं कि उसको वहाँ भी अच्छा मिलेगा। जिसको यहाँ अच्छा नहीं मिला बिल्कुल मुमकिन है अल्लाह नाइंसाफ तो नहीं। तो हमें इस दुनिया का हलवा मरना चाहिए या अगले जान का हलवा मरना चाहिए, ये सोच रहे हैं। वही बात है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश पे रखा हुआ है, और चाहे आप जहाँ भी हो, यूरोप में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो, एशिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, आजमाइश रहता है हर चीज़ में। आजमाइश के लेवल डिफरेंट होंगे, लेकिन ये कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अल्लाह पे सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और अल्लाह पे एतमाद होना चाहिए। अल्लाह ताला हर इंसान को देता है, जो कुछ भी देता है हर इंसान को देता है, लेकिन अपने टाइम। तो अल्लाह मियाँ हमें सब्र तहम्मुल की तकनीक अता फरमाए। मैं भी बहुत जल्दबाज़ हूँ, मुझे भी अंदर ये चीज़, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं इधर सब्र तहम्मुल करूँ, क्योंकि
कुछ पता नहीं है, हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो तो परमानेंट है ही नहीं। हम दुनिया तो परमानेंट नहीं है, इसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह के पीछे भागना चाहिए जो कि एवरलास्टिंग। तो बेटा बात मैं अभी बात कर रहा हूँ, हम इस अपने आबाई घर में से घर पूरे करते हैं, ठीक है, बनाया उनके हुक्म पर के जो भी चाहते थे अखराजात भी सारे उन्हीं ने दिए, तो इसकी ताबीर में अवल इंवॉल्व 100%। तो मुझे तो इस मकान से मोहब्बत इसलिए भी है कि बनाया मैंने ये जो आप देख रहे हैं सामने लाइब्रेरी, इसमें मैंने काम किया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन का काम सारा मैंने किया। अच्छा है, बुरा है, भला है, मुझे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। ये फारा का शौक भी मुझे ये देखो, ये आपके जो पिलर है जिसमें बरूम लगे हुए थे, हाँ जी, हाँ जी, ये सारे मेरे शौक थे। सही कहा। बेंच रखा है जनाब, मैंने एक वो कहीं देखा था, एक किसी मुल्क में इसी तरह की कैफियत कि फारा है, इसके साथ ये बेंच है और ये बरूम है, और वो बड़ी सीढ़ी, यहाँ भी कुछ सीढ़ी पड़ी हुई है। सही। तो वो उस सीढ़ी को रियलिटी में कन्वर्ट कर कन्वर्ट करने वाली बात है। ये रिवाइवल जो है मुझे ना, याद है जब फारा लेने गए थे हमारे साथ क्या हुआ, वो यानी बहुत इतना डिस्करेजमेंट कि वहाँ डाकू पड़ गए, पहले छीन के ले जी गए। हाँ। ये इसके बावजूद भी मैं डिस्करेज नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अगले दिन जाके फिर मैंने फिर फौरन से सामान सारा बिल्कुल सही है। करम उसके अता है। बिल्कुल सही। ये सारी अल्लाह की अता है। और बात ये है कि अब जी मैं तो जो फील करूँ यहाँ पर आके, कि ये फील करूँ कि यहाँ पर रूहानियत है बहुत और अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है कि चारों तरफ अजानें होती हैं, नमाज होती है, अल्लाह का जिक्र होता है, और अजान जो है ख़ास तौर पर बहुत ऊँची होती है। अल्लाह लिखा हुआ है, जी हाँ, इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, इससे बढ़ के क्या होना है? खत्म। अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की और नबी की ताकत। अल्लाह उसके रसूल की, इस घर में अल्लाह रसूल की तरफ जी। से रहती है। और इंशाल्लाह। नहायत नेक इंसान का घर था, नहायत मुत्तकी इंसान का घर था, सही बात। जिनका नाम, और नहायत मुत्तकी खातून का घर था, अल्लामा गुलाम शबीर बुखारी और सैयद रशीद खान और मेरी माँ और सैयदा नसीम नसीम ज़हरा। ज़हरा, वो भी बहुत नेक ये तीन बंदे जो है ना, pillars ये जिनकी they were the pillars of this house, बिल्कुल। and they have और आपकी brought, अम्मी बिल्कुल तुम सही कहते हो, they have brought light to the earthen lamp, and they were torch they're bearer. here, is the torch bearer, they're asking the people to come as they want to lighten their path Absolutely. and lighten the ideas and ideas with their minds. बिल्कुल सही। अब्बा जी का यही तरीका था, और अब्बा जी अब मेरे आइडियल थे। मैंने वो पढ़ी थी एक नज़्म रग्बी चैपल, वो रग्बी चैपल जो है वो थॉमस आर्नल्ड जो है वो हिंदुस्तान में हेडमास्टर था रग्बी स्कूल का, वो आइडियल आदमी था, उसे स्कूल को आसमान पे ले गया, बिल्कुल सही। और दुनिया में बड़े बड़े आदमी उसके स्कूल के पढ़े हुए थे। बिल्कुल सही। बल्कि वो इसी तरह से अब्बा जी ने भी इसी तरह किस्म का काम किया सारा। मुझे याद है दादा की होती लाइब्रेरी, दादा ने मतलब दादा हज़ारों किताबें होंगी दादा के पास इस कमरे के अंदर, जो कि मेरे पास था। तो उन लाइब्रेरी में दादा को एक बड़ा इनका जो ना एक इंसाइक्लोपीडिया होता था, वो कॉम्पटन्स, वो 10-15 वॉल्यूम्स का होता था। वो जब भी होता दादा वो पकड़ाए थे, कहते आप बेटे इसको पढ़ो, और 7 चने पकड़ाए थे ताकि बंदा साथ है उसको रीड भी करे और उसको करे, मतलब इंजॉय भी करे। साथ अब्बा जी का मजाक चलता था ना, तो क्या था वो लड्डी को होता है जिया बग्गा, जिया बग्गा, नीचे बज जाओ शफीक थे अब्बा जी। वाह सुभान अल्लाह। बाकी ये है कि यही चीज़ है कि यहाँ पर आके मुझे तो फील हुआ कि यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि रूहानियत है, अल्लाह का बहुत। आमद से भी आप दोनों से मैं कहता हूँ, आप घर के अल्लाह के बाद तुम इसके मालिक हो, तो अब तुम दोनों को चाहिए करके अच्छा बनाओ अल्लाह का, और अल्लाह करे ये घर जो है ये एक बड़ा एक विरासत है, विरसा है, और ये घर में कुछ वही बात नहीं है, ये इसको वहाँ भी जहाँ बैठे हो बेशक कोई अच्छे लोग अगर हैं आपको मिलने वाले, तो आप
نہیں آنٹی شکریہ. ایکچولی بلا کیا ہم گئے تھے باہر اچھا تو پھپھو وغیرہ وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے, ان کو میں نے فون واپس کرنا تھا. اچھا. تو السلام علیکم. آج بدھ روز 16 مارچ 2022. ہم آج اوبان ہوٹل میں ہیں اور آخری دن ہے ہمارا. انشاءاللہ ہم ٹورانٹو کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اور تھوڑی سی انگزائٹی ہے, ایک سوچ ہے, فیلنگ ہے. تو اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ سفر کے طے ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھ لیتا ہے, ان کے ساتھ ساتھ ساری انگزائٹی سے دعائیں ہیں. فضل تعالیٰ جی آپ نے جس انداز سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس ٹور کو, دبئی سے یہاں کا اسٹے, یہاں لوگوں سے ملنا, سب دوست بحال میں کوئی ملے گا, خان تک بھی ایسے نہیں ملا. صحیح صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے. چھوٹا بیٹا ہے, بڑا بیٹا بھی انہیں میں بہت یاد کرتا ہوں. اللہ کو سلامت رکھے تمہیں, دانش کو, لبنان کو یہاں دیا. اس کے بعد اوبان ہوٹل میں ناشتہ کر کے فارغ ہوئے کر کے اس کے بعد میں چلے جاؤں. اور کچھ دیر میں چیک آؤٹ کریں. یہ اجمل کا پسندیدہ ہوٹل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم ہیں سٹر فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے اوپر اور والد گرامی ساتھ ہیں میرے. تو والد گرامی سے تھوڑے سے اس کے اوپر کیا کیا فرماتے ہیں. فادر سنس کے حوالے سے محمد زاہ نے کوئی موقع نہیں ایسا چھوڑا. پاکستان میں تھے, وہاں ہم نے یہ پروگرام کیا اپنے گھر میں کیا پروگرام. پھر اس کے بعد جب یہ ہے, میرے تاثرات یہ ہیں کہ تمام دنیا اللہ نے بہت خوبصورت بنائی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ دنیا کے خوبصورت ملکوں میں شامل ہیں. تو اور جو اس کے علاوہ ممالک ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک وقت تھا جب مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا. اس عمر میں بھی ہے, لیکن تھوڑا بتائیے میں فٹیگ جو ہے نا, جس میں زیادہ تر اس عمر میں جو مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, اور وہ اور ہوتے رہے حال تو اور ماشاء اللہ آپ نے بڑی ہمت کی ہے. محمد زاہ کو میں شاباشی دیتا ہوں. اور محمد زاہ نے جس طریقے سے مجھے پورا فیسیلیٹیٹ بھی, اور اس سے میرا یہ سارا سفر بھی آسان ہوا الحمدللہ. اور انجوائے بھی کیا, معلومات بھی حاصل کی, سب لوگوں سے ملا. میرے حال میں کوئی بندہ نہیں جس سے میری ملاقات, کم از کم ٹیلی فون پہ تو بات ساری چیز ماشاء اللہ. تو آئی تھنک کہ یہ میرا وزٹ جو ہے یہاں سے بہت اچھا رہا. حال رکتا نہیں ہے اپنے پینشن کے معاملے میں, اپنے وہ گھر کے معاملے میں, اپنے دوست احباب کے معاملے میں, اور تو وہ ایسا نہیں ہوں میں کہ میں نے کانوں کا ہاتھ لگاتا ہوں, کانوں کا ہاتھ ہی لگایا میں. یہ ہے کہ وہ اگر ہم جاتے ہیں نا گھر ہے یہ تھی. اب یہ بریک یہ دونوں دیر میں اچھے ہیں, وہ بھی یہ بھی اچھا چل رہا ہے. یہ تھوڑا سا رہتا ہے یہ تھوڑا سا وہ ٹائم ڈیوریشن اس کا بریک ہونے کی وجہ سے نا, لیکن ایون دین آئی انجوائے, ایون دین ہی آئی. اور ہم تھینک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے محمد صاحب اللہ کے جب خیر بھی پہنچی
جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں، اور اگلی منزل جو ہے وہ فرانس جی ہاں پیرس ہوگا، جی پیرس ڈیگول ایئرپورٹ جو ہے یہ ڈیگال ہے. ڈیگول. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ٹورانٹو کینیڈا سے. ڈیگال میں کتنا، وہاں پہ کتنا اسٹے ہے؟ وہاں پہ ہمارا 3 آورس کا لے اوور ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایئر کینیڈا لیں گے، اور ان شاء اللہ پھر ٹورانٹو کے لیے رواں ہونا. تو آئی ایم تھینکفل ٹو مزہ، آئی ایم تھینکفل میں بھی وہاں سے مانیٹر کرتی رہی ہے، اور اس نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ ایئر کینیڈا کے امپلائی کیسے اپنے فیملی کو لک آفٹر کرتے ہیں. آپ کا تھینک یو ٹو ایوری بڈی. تھینک یو. احمد کا بھی بہت شکریہ، پیارا بھائی ہے وہ، اس نے بھی رابطہ رکھا ہے میرے ساتھ. اعتبار بھی، اور جناب ایان صاحب بھی ہے، اور جناب بھی ہے. تو آپ کے ساتھ جو ان کی پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. اللہ سب اللہ یہ فادر آف سنس کے وہ آپ کا کنٹینیویشن. اوکے ناظرین کرام، یہ تھے تاثرات والد گرامی کے. اس وقت ہم فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری فلائٹ ٹیک آف کرنے والی ہے شارٹلی. ان شاء اللہ گھنٹے میں ہم پیرس ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے لاسٹ ڈیسٹینیشن ٹورانٹو کے لیے، فرام ڈیگول ایئرپورٹ ٹو ٹورانٹو تھرو ایئر. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اصل میں یہ مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کا بہت بڑا رول ہے دنیا میں. اس میں ہٹلر بھی اسی سرزمین کا ایک لیڈر تھا. وہ تمام دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں. ہٹلر صاحب دونوں کے دلوں کو فتح کر دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے. تو ہٹلر بھی ہے یہاں پہ سے، وہ سب سے بڑی بات ہے کہ جرمن شاید کوئٹے کا مسکن، اور کوئٹے جو ہے جو ڈاکٹر فاؤس، اور وہ ایک بڑا اقبال کا ہی فیوریٹ. یہ بتاؤ علامہ اقبال بھی یہاں آتے رہے ہیں، میونخ میں آتے رہے. تو جرمن قوم جو ہے بہت زبردست قوم ہے، ورلڈ میں کنٹریبیوشن ہے. تو میں جو لڑکے ہیں، بلکہ جو کووڈ-19 کی ویکسین ہے، یہ بھی جرمنی میں پہلی دفعہ ہاں آئی ہے. جرمن بہت زبردست لوگ ہیں. ٹرکش اور جرمن کولیبریشن. چلو اچھا ہوا کہ مجھے ان کا جو شہر جو ہے سامنے بسیں چل رہی ہیں، گاڑیاں بسیں جا رہی ہیں. لیکن تمام ایئرپورٹ کا سیٹ اپ ایک ہی ہے. میں نے دیکھا یہ انٹرنیشنل سول ایئرپورٹ ہے. لاہور ہو، اسلام آباد ہو، اپنے ملک دبئی کا ہو، شارجہ جو ہم ہو کہ آخری جو ہمارا یہ تھا، یہ بحرین کا ہو، یا یہ اور اس طرح سے ٹورانٹو یہی کے ساتھ یہ انٹرنیشنل کہلاتے ہیں. اس میں کہ انٹرنیشنل نارم جو ہے نا ان کو فالو کرتے ہیں. صحیح بات. اللہ خیر. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ
خودی ہے تیغ فسانہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب و سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. نہ ہے زمانہ و مکان نہ ہے زمانہ و مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فضل یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا. یہ نغمہ فضل و گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگر چاہے بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسانہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش